آیت نمبر 44 ذالک من انباء الغیبی، اور یہ غیب کی خبریں ہیں نوحیہ الیک جو ہم آپ علیہ السلام کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن پاک میں جتنے بھی ماضی کے واقعات سنائے جاتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتابیں ہسٹری کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی قلموں کو پھینک رہے تھے، یہ طے کرنے کے لیے کہ ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ تو گویا یہ ایک طرح کی قرآن اندازی ہو رہی تھی جو وہ لوگ کر رہے تھے۔ وما کنت لدیہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس نہیں تھے، اس یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جھگڑا کس بات کا ہو رہا تھا کہ ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ یہاں پہ ایک بہت ہی اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ مریم علیہ السلام کے والد بہت ہی نیک، قابل اور سخی انسان تھے، مگر بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ پہلے فوت ہو گئے تھے۔ تو مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ چاہا کہ جیسا کہ میرے شوہر تھے ایسے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا دے جو کہ بہت قابل ہو، صلاحیتوں والا ہو، تو میں اسے اللہ کے گھر کے کاموں کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو گویا کہ وہ ایک بہترین اولاد مانگ رہی تھیں، اور پھر مانگ کس کے لیے رہی تھیں؟ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہی تھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کاموں کے لیے مانگ رہی تھیں۔ لیکن یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ یہ دستور جو ہے مختلف شریعتوں میں اور ہر دور میں چلتا رہا ہے کہ اپنی اولادوں کو اللہ تعالیٰ کے کاموں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے جو ہے وقف کر دینا۔ لیکن تب یہ سوچ ہوتی تھی جو ہمارا بیسٹ ہوگا ہم وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے۔ پھر نہ جانا یہ سوچ کہاں سے آ گئی کہ جو قابل اور ذہین انسان ہوتا ہے یا جس کی قابل اولاد ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا علم سیکھیں گے، اور جن میں کسی قسم کی کوئی کمی ہوتی ہے تو ان کو دینی اداروں میں علم سیکھنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ ہمارے اکابرین یہ کہتے ہیں کہ ذہین لوگوں کو اور اپنی قابل اولادوں کو جو ہے وہ دین سیکھنے کی طرف لے کر آئیں تاکہ وہ اس معیار کے ساتھ قرآن کو سمجھ سکیں اور پھر اسی معیار کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش بھی کر سکیں۔ تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنا بیسٹ نہیں دینا چاہیے؟ جبکہ یہ ہمارے اندر رویے آ چکے ہیں کہ جو ناقص ہوتا ہے، پرانا ہوتا ہے، وہی صدقہ کیا جاتا ہے، اور ایون اپنے آپ کی اگر بات آ جائے تو جو قابل اور صلاحیتوں والا انسان ہوتا ہے وہ دنیا کے ہر فن میں جانا چاہتا ہے، لیکن وہ قرآن کی طرف نہیں آتا، وہ دین سیکھنے کی طرف نہیں آتا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ وہ سارے کس بات کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ اس بچی کی ہم نے تربیت کرنی ہے، کیونکہ یہ اتنی خاص بچی ہے، اتنی اعلیٰ درجے کی بچی ہے کہ اس کو اللہ کے کاموں کے لیے اس گھر میں وقف کر دیا گیا ہے۔ تو ہر کوئی اس کی تمنا کر رہا ہے۔ تو کیا آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے یا جو لوگ دین سیکھنے سکھانے کے لیے وقف کر دیے جاتے ہیں، کیا ان کا ایسا ہی اکرام ہوتا ہے، ان کی ایسے ہی عزت ہوتی ہے؟